بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 108، معاف کرنا، دوسرا حصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے قریش کی جماعت، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ قریش مکہ نے جرجری لے کر کہا، آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، آپ اچھے بھائی اور اچھے بھائی کے بیٹے ہیں۔ تعجب ہے، انہوں نے اس اچھے بھائی سے جو سلوک کیا تھا کیا وہ بھول چکے تھے؟ پاگل اور جادوگر اور کاہن، وہ گالیاں کیا ہوئی؟ اچھا بھائی تھا اور اس کا والد بھی اچھا تھا، تو تم لوگوں نے اس سے جنگ کیوں کی؟ کمزور مسلمانوں کو جو تم نے عذاب میں مبتلا کیے رکھا تھا، اس کا کیا جواب ہے؟ یہ بلال کھڑے ہیں جن کی پیٹھ تکلیفوں کے نشان آج بھی موجود ہے۔ وہ سامنے کھجور کا درخت ہے جس کے قریب سمیہ و یاسر کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کا بیٹا عمار اس جرم کا شاہد ہے، گواہ ہے۔ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کمزور مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں 3 سال قید رکھا، حتیٰ کہ انہیں بھوک کی تکلیف سے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑا۔ اس ظلم کی بابت تمہارا کیا خیال ہے؟ ننھے منھے بچے بلکتے رہے، بوڑھے آہیں بھرتے رہے، لیکن تم لوگوں کو رحم نہ آیا۔ تمہیں نہ کسی حاملہ عورت کا خیال آیا، نہ دودھ پلانے والی کا۔ بدر کے میدانوں میں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، خندق میں ان کے خلاف لشکر تیار کرتے رہے، اور آج اچھے بھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مکہ آئے، لیکن تم نے روک دیا۔ وہ حدیبیہ میں بیٹھے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب کو تم نے موت کے بستر پر اسلام لانے سے روک دیا۔ کڑوی یادوں کی لمبی فہرست تھی جو مسلمانوں کے دلوں میں تازہ ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو قریش مکہ کو سخت سزائیں دے سکتے تھے، لیکن آپ نے کینوں اور نفرتوں کی فصل جڑ سے اکھاڑتے ہوئے تاریخی جملہ کہا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو۔ قریش کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، خوشی سے ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاف کر دیا؟ انہیں یقین نہیں آتا تھا۔ پھر آپ نے کعبہ کے آس پاس نظر دوڑائی۔ 360 بت تھے جن کی اللہ کو چھوڑ کر اس کے ذیشان گھر میں عبادت کی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے ان بتوں پر ضربے لگاتے اور گرتے جاتے۔ آپ کہہ رہے تھے، حق آ گیا اور باطل ختم ہوا، حق آ گیا اور باطل نہ ابتدا میں آتا ہے اور نہ دوبارہ آئے گا۔ قریش کے چند سرکش اور کفر کی مہاتمائیں جن کی تاریخ جن کے اوراق کالے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ آنے سے پہلے ہی بھاگ گئے تھے۔ ان میں ایک کافر صفوان بن امیہ تھا جو مکہ سے بھاگا اور حیران تھا کہ کہاں جائے۔ آخر وہ جدہ چلا گیا تاکہ وہاں سے سمندر کے راستے یمن پہنچ جائے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر دیکھا تو عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور عرض کی، یا نبی اللہ، صفوان بن امیہ اپنی قوم کے سردار ہے، آپ کے ڈر سے بھاگا ہے تاکہ اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دے، اللہ آپ پر رحم کرے، اسے امان دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش دلی سے فرمایا، اسے امان ہے۔ عمیر نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے امان کی کوئی نشانی دیجئے۔ آپ نے انہیں وہ عمامہ دیا جسے پہن کر آپ مکہ میں داخل ہوئے تھے تاکہ صفوان اسے دیکھے اور عمیر کی سچائی کا اطمینان کر لے۔ عمیر عمامہ لے کر نکلے اور صفوان سے جا ملے جو سمندری سفر کے لیے پر تول رہا تھا۔ عمیر نے کہا، صفوان، تم پر میرے ماں باپ فدا، اپنی جان کے متعلق اللہ سے ڈرو اور اسے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے لیے امان کا پیغام لایا ہوں۔ صفوان بولا، تمہارا ستیہ ناس ہو، مجھ سے دور ہو جاؤ، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس نے مسلمانوں پر جو ظلم ڈھائے تھے ان کے انجام سے وہ ڈر رہا تھا۔ عمیر نے پھر کہا، صفوان، تم پر میرے ماں باپ قربان،
اللہ کے رسول سب سے افضل، سب سے نیکوکار، سب سے بردبار اور سب سے اچھے ہیں، وہ تمہارے بھتیجے ہیں، ان کی عزت تمہاری عزت ہے، ان کی بزرگی تمہاری بزرگی ہے، ان کی بادشاہی تمہاری بادشاہی ہے۔ صفوان نے کہا مجھے ان سے اپنی جان کا ڈر ہے۔ عمیر نے کہا وہ اس سے زیادہ اور کریم ہیں۔ اس پر صفوان عمیر کے ساتھ ہو لیا۔ وہ دونوں مکہ پہنچے۔ عمیر صفوان کو لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صفوان نے کہا یہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے امان دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سچ کہا۔ صفوان کہنے لگا جہاں تک میرے اسلام لانے کا تعلق ہے آپ مجھے 2 مہینے کی مہلت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا آپ کو 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے۔ چند دن کے بعد ہی صفوان بن امیہ مسلمان ہو گیا۔ گزرے ہوئے زمانے کی کڑواہٹ بھلا کر لوگوں کو معاف کر دینا کتنی اچھی عادت ہے۔ بقیہ اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔